السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو نہ صرف دل بدل دیتا ہے بلکہ اسلام کے عدل اور انصاف کی وہ روشنی بھی دکھاتا ہے جو صدیوں بعد بھی دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عدل کا، ایسا عدل جو حکومتوں کو بھی بدل دے اور دلوں کو بھی۔ مدینہ کی گلیوں میں دھوپ شدت سے چمک رہی تھی، لوگ اپنی اپنی روزمرہ کی کارگزاریوں میں مصروف تھے جب اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں درد اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا مسجد نبوی کے پاس پہنچا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، امیر المومنین کہاں ہے؟ مجھے فوراً ان سے بات کرنی ہے۔ لوگوں نے اسے حضرت عمر کا راستہ بتایا اور وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھا۔ آپ اس وقت عام لوگوں کی طرح زمین پر بیٹھے بیت المال کے چند معاملات دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص قریب پہنچا، وہ زار و قطار رونے لگا اور بولا، اے عمر، میں کمزور ہوں پر مجھے یقین ہے کہ آپ عدل کریں گے۔ حضرت عمر نے فوراً سارا کام چھوڑ دیا۔ آپ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نرمی سے فرمایا، بھائی کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں میں یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس شخص نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، اے امیر المومنین، میرے علاقے کے گورنر کے بیٹے نے مجھے ناحق پیٹا، اور جب میں نے اس کے باپ یعنی گورنر سے شکایت کی تو وہ ہنس کر بولا، تم ایک عام آدمی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے چہرے پر وہ مشہور عمری غضب جھلکنے لگا۔ آپ پریکاشنز ان کھڑے ہو کر فرمایا، اسلام میں کمزور اور طاقتور برابر ہے، گورنر ہو یا گورنر کا بیٹا، کسی کو ظلم کی اجازت نہیں۔ فوراً انہیں میرے پاس لایا جائے۔ اور حکم ملتے ہی قاصد گھوڑے دوڑاتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گورنر اور اس کا بیٹا مدینہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کسی تخت پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی آپ کی سادگی اور عاجزی تھی۔ حضرت عمر نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم نے اس کمزور شخص پر ہاتھ اٹھایا؟ گورنر کا بیٹا خوف اور شرمندگی کے مارے چپ ہو گیا، پھر بمشکل بولا، امیر المومنین، میں نے غلطی کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسلام میں جرم کا فیصلہ معافی سے پہلے ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اسے مارا تھا اسی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ سب لوگ حیران تھے۔ گورنر کا بیٹا سر جھکائے کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کا غرور مٹی کی طرح بہہ چکا تھا۔ پھر حضرت عمر نے اس مظلوم شخص سے کہا، تم آگے بڑھو اور چاہو تو اسی طرح بدلہ لے لو۔ یہ اسلام کا عدل ہے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ وہ غریب آدمی آگے بڑھا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں کہ کیا وہ بدلہ لے گا، لیکن وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حضرت عمر کے قدموں میں گر کر بولا، اے امیر المومنین، میں نے آپ کا عدل دیکھ لیا، اب مجھے بدلہ نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ آئندہ کسی کمزور پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور فرمایا، سن لیا؟ اسلام کی حکومت میں طاقتور کبھی کمزور کو نہیں دبا سکتا۔ عدل وہ نہیں جو لوگ دیکھیں، عدل وہ ہے جس سے دل بدل جائیں۔ پھر گورنر کو سخت وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، اگر دوبارہ کسی کمزور پر ظلم ہوا تو پہلے تمہارا عہدہ جائے گا، پھر تمہاری آزادی۔ یہ الفاظ سن کر پورے مدینہ میں ایک پیغام پھیل گیا۔ عمر کے دور میں انصاف صرف کتابوں میں نہیں، زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ دوستو، اسلام کی اصل طاقت تلوار میں نہیں، عدل میں ہے۔ حضرت عمر کے دور کی عظمت کا راز یہی تھا کہ وہاں کمزور بھی خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ انصاف دہشت سے نہیں، محبت اور مساوات سے قائم ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارے معاشروں میں بھی یہی عدل آ جائے تو گھر بدل جائیں، سڑکیں بدل جائیں، قانون بدل جائے، اور سب سے بڑھ کر دل بدل جائیں۔ اگر اس ایمان افروز اور حقیقی واقعے نے آپ کے دل کو بھی چھو لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور مزید ایسی تاریخی اور اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔